آج چھوٹی گوری اپنے کھیل میں خوب مگن ہے. سفر کی تکلیفوں پر اب اس نے بھی قابو پا لیا ہے. آخر طے یہ پایا کہ روڈ کے کنارے وہ اپنی خدمات سر انجام دے گا. یہ ٹھیک ہو گیا. ہمارا ٹائم بچ گیا. اس سے بات کر لی، چائے پی لی اور آگ پر ہاتھ بھی سیک لیے. اب ہم چیلار کی طرف رواں دواں ہیں. ایک چھوٹا شہر ہے تھر میں. کوئی 12 بجے چیلار کی پہلی جھلک نظر آئی. شہر کراس کرنے کے بعد دیوی کی جھاڑیوں تلے ہم نے ڈیرا ڈالا. آج ہمارے سفر کی آخری رات ہے. صرف اتنا احساس ہی ایک نئی توانائی کا باعث بنا ہوا ہے. تقریباً 3 بجے جھنجیر کے لیے نکل پڑے. اگلی منزل آسان، صرف 14 کلومیٹر. خیال تھا مغرب سے پہلے پہنچ جائیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ آج بھگت کے بھجن ریکارڈ کرنے کا موقع مل جائے گا. یہ علاقہ کس کہلاتا ہے. یہاں پانی کے کنویں بہت کم ہیں اور پانی گہرا اور کڑوا ہے تو آبادی کم ہے. بقول ان لوگوں کے اس علاقے میں چور اور لٹیرے بہت ہیں. رات کو یہ لوگ مال مویشی لے کر یہاں سے نہیں گزرتے. یہاں صحرا کی خوبصورتی نے ایک نیا روپ اختیار کیا ہے. کیکٹس مختلف طرح کے، سوکھی خاردار ٹہنیاں ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی، بارش کے ذرا سے چھیٹے کی منتظر جو ان کو دوبارہ ہرا بھرا کر دے. کیا یہیں زندگی کا مطلب لکھا ہے؟ دنیا کے عظیم مذاہب آخر صحرا میں کیسے پیدا ہوئے؟ سب کی پوجا ایک سی، اپنی اپنی ریت. مسجد میں جائے مولوی اور کوئل گائے گیت. اب تک کے سفر میں ایک آزادی کا احساس ہے. یہاں کوئی باڑ نہیں ہے، دیواریں نہیں ہیں. جا سکتے ہیں ہم جہاں تک ہماری ٹانگیں لے جائیں، آزاد خیالوں کی طرح، خداوند بن کر خداؤں کے مانند روئے گرداں. ہاں، شروع میں شدید تکلیف سے گزرنا پڑے گا اور یہی اس آزادی کی قیمت ہے. گھر بیٹھے میرے دوست سمجھتے ہوں گے کہ میں بے حد تکلیف میں ہوں گا، لیکن ان کو اس کے پھل کا کوئی اندازہ نہیں. بالآخر جھنجیر سے 1-2 کلومیٹر پہلے ہماری منزل آ پہنچی. چاند آسمان میں بلند ہے، ڈوبتے سورج نے اسے چمکایا ہوا ہے. ہم نے کیمپ لگایا ہے اور پہلے چائے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. لیکن چائے پینے کے دوران ہی پورے قافلے کا موڈ تبدیل ہو گیا. اونٹ کو ایک دم لوڈ کیا گیا ہے اور ہم دوبارہ چل دیے ہیں. میں ہکا بکا یہ سب دیکھتا رہا. اب اندھیرا ہونے لگا ہے. کوئی بات نہیں کر رہا. سختی سے خاموش رہنے کو کہہ دیا گیا ہے. پھر دلیپ نے سرگوشیوں میں مجھے بتانا شروع کیا کہ اس بوڑھی عورت نے سڑک پر ایک موٹر سائیکل والے کو دیکھا تھا اور شک ہوا تھا کہ وہ ڈاکو ہے. جب دوسروں سے ذکر کیا تو سب نے کہا کہ انہیں بھی اس جگہ پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو اب ہم جھنجیر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ خیال ہے کہ وہاں کسی ڈاکو کی مجال نہیں ہوگی. عجیب صورتحال تھی. کہاں اس سے پہلے تھر میں کوئی خوف و خطر نہیں تھا اور کہاں یہ اس طرح ڈر کر بھاگنا. دلیپ کا کہنا تھا کہ روڈ کے ساتھ ساتھ ڈاکو بھی تھر میں آ گئے ہیں. اب وہ پرانا والا تھر نہیں رہا.
اور 2 سال سے خشک سالی چل رہی ہے۔ لوگوں کے حالات بہت برے ہیں۔ جھنجیر کے گاؤں کے برابر ایک ٹیلے پر ہم نے کیمپ کیا۔ رات دیر تک ہماری کانفرنس چلتی رہی کہ کل کیا کرنا چاہیے۔ صبح 7 بجے ہم جھنجیر سے نکلے ہیں۔ آج کا سفر لمبا اور سب سے کٹھن ہے۔ کل رات کا واقعہ ابھی بھی ہر کسی کے دماغ میں تازہ ہے۔ نبی سر کی روڈ زیر تعمیر ہے، لیکن ہم روڈ پر نہیں جائیں گے۔ کیا پتا کل رات والے ڈاکو وہاں موجود ہوں اور ہم کو پہچان لیں۔ کس کے علاقے کا خوف ہر کسی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیلے یہاں اونچے ہیں اور ان کے درمیان کی وادیاں گہری۔ پھر یہ ٹیلے ہموار ہوتے گئے اور میدان کھلے۔ سوکھی جھاڑیوں کے سوا گایوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم کو پانی جمع کرنے کے ٹینک میں پڑا ملا۔ مقامی زبان میں اس سانپ کو لنڈی کہتے ہیں، انگریزی میں کارپیٹ وائپر۔ دنیا میں سانپ کے کاٹے سے ہونے والی سب سے زیادہ اموات کا ذمہ دار یہ سانپ ہے۔ یہاں بہت کثرت سے ملتا ہے۔ اب 4 گھنٹے ہو چکے ہیں چلتے ہوئے۔ تھکن دوبارہ زور پکڑتی جا رہی ہے، لیکن رک کر آرام نہیں کیا جا سکتا۔ دلیپ کہتا ہے کہ یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، رک گئے تو جانوروں کو کیا دیں گے۔ بھگت کہتا ہے کہ سایہ نہیں ہے، جبکہ پہلے بھی بغیر سائے کے ہم رک چکے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کس میں رکنے کا رواج نہیں ہے، اور شاید یہ بھی ہے اب یہ لوگ اس سفر سے اکتا چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کسی طرح سفر کو طے کریں۔ آرام کی خاطر وقت ضائع کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ ہاں، مزید تکلیف اٹھا لیں گے، اس کی انہیں عادت ہے۔ اور اب آگے صحرا واقعی لقودق ہے، پانی تو دور کی بات، سایہ تک بھی نہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ ہمیں صبح سے چلتے ہوئے کوئی 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ شکر تھا کہ صبح چائے کے ساتھ تھوڑے چنے کھا لیے تھے، شاید انہی کے دم پہ قدم اٹھتے تھے۔ اونٹ پر پڑا میرا پانی کب کا ختم ہو چکا ہے۔ سورج آسمان سے نیزے برسا رہا ہے۔ آرام کرنے کا طریقہ وہی، گایوں سے آگے نکل جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، چاہے تپتی ریت ہو یا چلچلاتی دھوپ، آرام تو مل جائے گا۔ پھر پتہ چلا کہ ستو کے گھر والے کنری میں تھے، وہ ہمارے لیے کھانا بھیج رہے تھے۔ واہ کیا بات تھی! موبائل فون کا کمال تھا۔ ٹیکنالوجی نے دنیا تو بدل دی ہے، لیکن ہیں ہم سب ابھی بھی زمین کے زمین پر پیدل۔ آج ہم نے کوئی 20 کلومیٹر طے کیے ہیں، بغیر رکے یا کھائے پیے۔ میرا حال برا اتنا ہے کہ بتانا مشکل ہے۔ 3:30 بجے کھانا آیا۔ کوئی 8 گھنٹے بعد ایک جھاڑی کے سائے میں ہم بیٹھے اور دن کا پہلا کھانا کھایا۔ اب سندھ قریب ہے، سبزے کی شکل تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم تو تازہ دم ہو گئے ہیں، لیکن گایوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے۔ تھوڑا گڑ دے رہا ہے، جو گائیں بہت تھک گئی ہیں۔ کچھ سہارا مل جائے منزل تک پہنچنے کا۔ نبی سر کی پہلی جھلک، آخر کار۔
منزل سر کرنے کا اطمینان ہے ضرور، لیکن فتح کا جشن کہیں نہیں۔ پتہ نہیں اور کتنے سفر آگے پڑے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور پھر جشن اس وقت منایا جاتا ہے جب اس کا ساز و سامان ہو۔ یہ لوگ مزید ایک دن لگا کر کنڈری تک جائیں گے، لیکن میرا تھر کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا۔ ذہن کی کیفیت بدل رہی ہے۔ وہ آزادی، وہ آوارگی، ریت کا اوڑھنا بچھونا لامحدود صحرائی وقت پر بیڑی پڑنے جا رہی ہے۔ میں خوش نہیں ہوں۔ ایک غصہ ابھر رہا ہے، ایک مشینی غصہ۔ پھر وہی بے فضول کی دوڑ ہوگی، کارخانہ قدرت سے دور، مشینوں کے صحرا میں۔ کہاں میں قدرت کی عظمت کے آگے اپنی کم مائگی میں کائنات کے راز تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور کہاں اب دوبارہ ایک مشینی فرعون ہوں گا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ آیا تو تھا میں یہاں پر ان لوگوں کی زندگی کی عظیم ترین مشکل ریکارڈ کرنے کے لیے، اور کہاں اب قدرت کے قریب اس زندگی کے جادو میں گرفتار ہو کر رہ گیا تھا۔ غریبوں اور امیروں کا فرق اپنی جگہ، لیکن انسان انسان ہوتے ہیں اور ان کے مسائل ایک جیسے۔ اگلے روز اپنی گاڑی میں گھر جاتے ہوئے میں نے 360 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی 6 گھنٹے میں طے کیا۔ اوسط رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس کے برعکس پچھلے 6 دنوں میں کل 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا، جس کی اوسط رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ 20 گنا کا فرق۔ جب تک یہ فرق کم نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی سے کیا خاک حاصل ہوگا۔ مسلمان تو